بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصویر اور آواز کے دوستو السلام علیکم۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ عوام سے جڑے مسائل پر بات کی جائے۔ پاکستان کے موجودہ سیاسی، معاشی اور معاشرتی مسائل حد سے زیادہ بڑھ چکے ہیں اور ذمہ داری لینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ اس وقت عام و خاص کی کیا بات کریں؟ عوام کے نامزد سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور عمران خان بھی شش و پنج میں ہیں اور وہ بھی اپنی پریس کانفرنسز میں جواب مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ادارے جن مقاصد کے لیے بنائے گئے تھے ان مقاصد سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں۔ سیاستدان حکومتیں بنانے اور گرانے میں مصروف رہے۔ کسی بھی سیاسی جماعت یا سیاستدانوں نے اداروں کو بہتر بنانے اور اداروں کے اندر نظم و ضبط پر توجہ نہ دی۔ اس وقت پاکستان کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں اور سرکاری محکمے ہیں سب کرپشن زدہ ہیں۔ سرکاری اداروں یا محکموں میں رشوت کے بغیر کام کروانا انتہائی مشکل ہے۔ سرکاری ملازمین کے خون میں رشوت رچ بس چکی ہے۔ افسر شاہی نے اداروں اور محکموں کو اپنا کاروبار بنا لیا ہے۔ ضلعی سرکاری اداروں محکموں سے لے کر قومی اداروں اور محکموں تک تباہی و بربادی ہے۔ یہ ادارے عوام کے لیے بنائے گئے ہیں اور اربوں خربوں عوام کے ٹیکس کے روپے سے ان اداروں کے ملازمین کو تنخواہیں دی جاتی ہیں تاکہ عوام کی خدمت کریں، عوامی مسائل حل کریں۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ سرکاری اداروں کے ملازمین عوام کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں۔ عوام پریشان ہے کہ ازالہ کس نے کرنا ہے۔ سیاستدانوں نے سیاست کو کاروبار بنا لیا ہے۔ عام شہری سیاست میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ سیاست کرنی ہے تو سیاسی جماعتوں کو کروڑوں میں فنڈ دو، پھر الیکشن کمپین پر کروڑوں روپیہ خرچ کرو۔ ظاہری سی بات ہے کہ جب کروڑوں میں سیاسی جماعتوں کو فنڈ دیا جائے گا، کروڑوں روپیہ کمپین پر خرچ کیا جائے گا تو وصولی بھی سود کے ساتھ کی جائے گی۔ وزیر اور سینیٹر بننے کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ کیا جائے گا تو سود کے ساتھ وصولی بھی تو ہوگی۔ یہ حال ہے سیاست کا۔ پاکستان میں انصاف بکتا ہے، عدلیہ میں بیٹھے ججز بکتے ہیں، عدلیہ کا عملہ بکتا ہے، تھانے خریدے جاتے ہیں۔ چند سالوں سے عدلیہ میں بیٹھے ججز نے سیاسی پارٹیاں جوائن کر لی ہیں۔ ہر سیاسی جج اپنے لیڈر کو ریلیف دینے کے لیے تڑپ رہا ہے، بے چین منتظر بیٹھا ہوتا ہے کہ کب ریلیف دوں، لیکن عوامی مقدمات 70 سالوں سے پینڈنگ پڑے ہیں، ان پر کوئی بھی توجہ نہیں دیتا۔ سرکاری اسپتالوں کے ڈاکٹرز نے پرائیویٹ کلینک اور اسپتال بنائے ہوئے ہیں۔ سرکاری اسپتالوں میں صرف حاضری، علاج جو ہے وہ پرائیویٹ کلینکس اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہوں گے۔ سرکاری سکولز کی حالت یہ ہے کہ گورنمنٹ ٹیچرز گورنمنٹ سکولز کی پڑھائی سے مطمئن نہیں ہیں، اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکول بھیجتے ہیں اور پرائیویٹ سکولز مالکان نے تعلیم کو بیچنا شروع کر دیا ہے۔ ہزاروں میں فیس لی جاتی ہے، پھر اسٹیشنری یونیفارم بھی متعلقہ سکول سے ہی خریدنا ہے۔ جس ملک میں سیاستدان، جج اور استاد بکتا ہو، اس ملک کی عوام سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ باقی اداروں سے کیا گلہ شکوہ کیا جا سکتا ہے؟ اس وقت معاشرہ جو ہے اس کو دلدل میں دھکیل دیا گیا ہے۔ انفرادی سوچ اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ اجتماعی سوچ کا تصور بھی ناگزیر ہو چکا ہے۔ جمہوریت، سیاست، معیشت بچانے کے لیے بھرپور کوشش اور سٹرگل ہو رہی ہے، لیکن نظام کو درست نہیں کیا جا رہا، اداروں کو درست نہیں کیا جا رہا، اداروں کے اندر نظم و ضبط پر توجہ نہیں دی جا رہی۔ آج عدلیہ میں بیٹھے ججز انصاف برائے فروخت کا بورڈ اتار دیں، قانون کے مطابق فیصلے دینے شروع کر دیں تو پاکستان کا ہر ادارہ درست کام کرنا شروع کر دے گا۔
مقصد یہ ہے کہ تمام معاشرے کی اب ازا سر نو تو وہ تکمیل نہیں ہو سکتی. آپ 70 سال کے بزرگ پر تنقید کریں یا 60 سال کے سیاستدان پہ یا ٹیکنوکریٹس بیوروکریٹس پہ ان پہ تنقید کریں. تنقید کرنا تو ٹھیک ہے، آپ کا رائٹ ہے، لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں اگر ہم پہلے ان کو درست نہیں کر سکے، اسکول کالجز میں اور گھر میں ہم اپنے بچوں کو تربیت نہیں دے سکے، ان کو نہیں سکھا سکے، تو خدا را آج سے شروع کریں، اب شروع کریں کہ اپنے بچوں کو آپ بتائیں کہ ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے. رشوت لینی ٹھیک ہے، درست ہے یا غلط ہے، یہ تربیت آپ لوگوں نے اپنے بچوں کی اپنے گھر سے شروع کرنی ہے، اسکول کی سطح پہ شروع کرنی ہے، مدارس سے شروع کرنی ہے، مساجد سے شروع کرنی ہے، اگر ہم اس معاشرے کو درست سمت لے کر جانا ہے. ٹھیک ہے، آپ بڑی تنقید ہوتی ہے، ٹیکنوکریٹس پر بھی ہوتی ہے، بیوروکریٹس پر بھی ہوتی ہے، ججز پر بھی ہوتی ہے، جنرلز پر بھی ہوتی ہے، اور جو ہے ان پہ ہم تنقید تو کرتے ہیں. جو ہے نا بہت سارے چینل پہ اینکرز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تنقید کرتے ہیں، لوگ ویلاگ کرتے ہیں، لیکن جو مقصد ہے، جو مدعا ہے، جو معاشرے کو ہم نے درست سمت لے کر جانا ہے، اس کو ہم اجاگر نہیں کرتے، اس کے لیے ہم کوشش نہیں کر رہے. جب تک ہم نے اپنے گھر سے ابتدا نہیں کرنی، اس وقت تک ہمارا معاشرہ درست سمت نہیں چل سکتا. دیکھیں، سرکاری اداروں کے اندر جو ملازمین بیٹھے ہوئے ہیں، عدالتوں کے اندر جو ججز بیٹھے ہیں، آرمی میں جو جنرلز بیٹھے ہوئے ہیں، باقی جو ٹیکنوکریٹس بیوروکریٹس ہیں، یہ سب لوگ کون ہیں؟ اس معاشرے کا حصہ ہیں. ہمارے ان میں بلڈ ریلیشن کے لوگ بھی موجود ہیں اور اس پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن رشوت کا بازار گرم ہے، افراتفری ہے، کوئی ادارہ اپنا کام نہیں کر رہا، وہ دوسرے ادارے کے کام میں مداخلت کرنا اپنا جو ہے نا وہ حق اولین سمجھتا ہے، لیکن جو اس کی اسائنمنٹ ہے، جو اس کے ادارے کا کام ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی. تو یہ چیزیں جو ہے نا اس وقت اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ ہمیں اپنے معاشرے کو شروع سے جو ہے نا، جو ہماری نئی جنریشن ہے، جو نئی جنریشن ہماری، وہاں سے ہم نے ان کو تیار کرنا ہے تاکہ ان کو ہم یہ چیزیں گھر میں بتا سکیں، اسکولوں میں بتا سکیں، کالجز میں بتا سکیں، یونیورسٹیوں کی سطح پہ بتا سکیں. جب وہ اپنے ان کو جوائن کریں تو وہ کم از کم جو اس وقت برائی موجود ہے ان لوگوں میں وہ برائی نہ ہو. تو اس طرف ہمیں، جس طرح حکومت اور کاموں کی طرف توجہ دے رہی ہے، ٹھیک ہے، معیشت کو درست کرنے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے اور روزگار پیدا کرنے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے، تو یہ سمجھیں کہ ایک جو ہے نا بہترین معاشرہ بنانے کے لیے ان سب اس کو پیورٹی پہ رکھنا چاہیے، باقی معاملات کو بعد میں دیکھنا چاہیے. پیورٹی پہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک اچھا معاشرہ کیسے بنانا ہے. ہم نے جب معاشرہ اچھا بن جائے گا، عدالتوں سے انصاف مل جائے گا، سرکاری محکموں، سرکاری اداروں میں لوگ بغیر رشوت کے کام کرنا شروع کر دیں گے، تو یہ باقی چیزیں نہ خود بخود درست ہوتی جائیں گی. اور کسی بھی معاشرے یا کسی بھی ملک میں انصاف عدل کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ، یہ تو ایک ملک کی بات ہو رہی ہے نا، اگر آپ اپنے گھر میں بھی انصاف نہیں کرتے نا تو وہ گھر آپ کا تباہ ہو جاتا ہے. تو عدالتوں کو جو ہے نا، عدالتوں کو اپنا جو ہے نا رول ادا کرنا چاہیے، پوزیٹو رول ادا کرنا چاہیے. سیاست، دباؤ، پریشر، اس سے ہٹ کر حقیقت پہ مبنی فیصلے دینے چاہیے. کیونکہ ایک جو ججز ہیں وہ کوئی اللہ واسطے کا کام تو نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، عوام کے فنڈ سے ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، ان کے عوام کے ٹیکس سے ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، اور اربوں خربوں جو ہے نا منتھلی سالانہ ان کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے. اور ان کا کام صرف یہ ہے کہ بھائی آپ نے انصاف اور عدل کے ساتھ فیصلہ سنانا ہے کسی بھی مقدمے کا. اگر یہ وہ نہیں کر سکتے تو پھر ان چیزوں کا تو فائدہ نہیں ہے، پھر عوام کے اوپر اتنا بوجھ ڈالنے کا کیا فائدہ ہے. پھر تو آپ کوئی اور نظام تلاش کریں، کوئی اور سلسلہ ہو جس سے عوام کو عدل اور انصاف مل سکے. چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. شکریہ.